محترم سامعین و حاضرین، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سچ کا ساتھ دینا اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا، ان کی سنگت اختیار کرنا، اس کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ماہ مقدس چونکہ ماہ ربیع الآخر ہے، ربیع الثانی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ربیع کا مطلب بہار ہوتا ہے، اور ثانی کا مطلب ہے دوسرا، یعنی یہ بھی ماہ مقدس بہار ہے، اور دوسری بہار۔ اس اعتبار سے اس ماہ مقدس کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، ان کا یوم وصال ہے، اور اس مناسبت سے بڑی 11ویں شریف بھی اس ماہ مقدس کے اندر اس کا ختم پاک ہوتا ہے، انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی نسبت سے اور ان کی مناسبت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اور اللہ کی بخشش حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اور کس طرح سے ایک بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا قرب حاصل کر کے بندہ کیسے اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں، اور بالخصوص یہ بر صغیر کا جو خطہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں، بزرگان دین کی وجہ سے اس خطے کے اندر جو اسلام کو نشو و نما ملی ہے، اسلام پروان چڑھا ہے، اور اسلام کے نام لینے والے مسلمانوں کی جو کثرت ہوئی ہے، یہ باقی جہاں اور اسباب ہیں اور اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، لیکن جو سب سے بڑا سبب اور ریزن ہے بر صغیر کے اندر، پاکستان، ہندوستان اور یہ جو خطہ ہے، اس کے اندر اسلام کے عروج کی طرف آنے کی جو مین ریزن ہے، وہ یہی بزرگان دین ہیں کہ جو بڑی مشقتوں اور تکلیفوں سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنے انداز کے ساتھ یہاں پر آئے، اور انہوں نے اس خطے میں اسلام کا بول بالا کیا، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ صرف متقی، پرہیزگار، عبادت گزار ہی نہ تھے، بلکہ یہ بہت عالم بھی تھے، علم کے بہت زیادہ دل دادا تھے،
علم کے یہ چراغ تھے اور علم کے یہ منبع تھے۔ عام طور پر جو ایک بات معروف ہو جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ یہ جو عالم ہیں اور یہ جو بزرگ ہیں، پیران عظام ہیں یا شیوخ ہوتے ہیں، یہ آپس میں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ درست کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو شریعت کے پابند نہیں ہیں وہ طریقت کے اوپر ہو ہی نہیں سکتے، اور شریعت کے پابند ہونے کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ طریقت کا، معرفت کا دعوے دار ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو؟ یہ علم اور طریقت، شریعت اور طریقت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب ان بزرگان دین کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی علمی کتابیں، علمی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہی لے لیجئے کہ انہوں نے علم کا جو خزانہ ہے، جسے کشف المحجوب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ علم کے موتی انہوں نے اس کے اندر جمع کیے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ فرید الدین شیخ عطار ہوں، یا معین الدین چشتی اجمیری ہوں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو بڑے ہیں، انہوں نے وہ طریقت کے ساتھ ساتھ علم کو بھی اپنی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے عام کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پھر ہمیں نقلی اور جعلی قسم کے بھی پیر ملتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھے، یہ جعلی پیر، نقلی پیر ہونا بھی یہ اصلی پیروں کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، کہ جعلی اور نقلی چیز ہمیشہ اسی کی بنتی ہے کہ جو فی نفس ہی کچھ موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی برانڈ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جو معروف ہوتے ہیں اور جن کی مارکیٹ ہوتی ہے، ہمیشہ نقلی چیز انہی کی تیار کی جاتی ہے، جعلی انہی کی بنتی ہے، جو پہلے ہی، جس کے اندر پہلے ہی دمخم نہ ہو، جس کی پہلے ہی کوئی وقت نہ ہو، تو اس چیز کی نقلی چیز کون بنائے گا؟ نہیں بنائی جاتی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بزرگان دین اللہ والے کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور یہ جو آیت میں ہم نے تلاوت کی کہ کونوا مع الصادقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ جو اللہ والے ہیں، یہی معرفت کا ایک طریقہ اور ذریعہ بنتے ہیں ان عام لوگوں کے لیے کہ جو اپنی دنیا داری کے اندر اس قدر مگن ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وقت نکالنا اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا اس کا ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، باقی معاملات جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کی تضحیق، ان کی توہین یا ان کے حوالے سے کوئی ایسے کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کر کے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی جعلی پیر بھی ہے
تو بالفرض ہم اس کی عزت کر بھی لیں گے تو کیا ہمیں اس کا نقصان ہے؟ آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر. لیکن ہم اسے جعلی سمجھ رہے ہوں اور وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہو اور ہم ظاہری طور پر اس کی توہین کر کے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، لیکن ہمارا ایمان بھی خراب ہو جائے گا. کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مول لے لی، اس کی مخالفت کی، فقد اذنتہ بالحرب، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ اعلان جنگ ہم خفیہ طور پر ہی کر لیں اپنے خلاف، تو ہمیشہ کسی کے بارے میں بھی، بلکہ کسی بھی مومن کے بارے میں، کسی عام شخص کے بارے میں بھی کوئی کمنٹس پاس کرنا، اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے یا برائی ہے تو عام بندہ مومن کے بارے میں بھی اس کی عدم موجودگی میں اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غیبت ہوتی ہے. اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ یحب احدکم، قرآن کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، خود ہی جواب دیتا ہے اللہ پاک، ہاں تمہیں ناپسند ہے، تم اسے پسند نہیں کرتے، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ لا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور جو کسی کے اندر عیب نہ پایا جاتا ہو اور اسے بندہ بیان کرے اور کہہ دے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا بہتان گناہ ہے. تو اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں ان کی تو سنگت، ان کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں الا انبئکم باخیارکم، کیا میں تم میں سے نیک برگزیدہ اچھے لوگوں کی خبر نہ دوں، بتاؤں نہ تمہیں؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اذا رؤوا، جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت اور نشانی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں لمبی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ راستوں کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں. اور یہ فرشتے جب کہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، کسی ایک فرشتے کو پتہ چلتا ہے، وہ باقی سارے فرشتوں کو بلا لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. وہاں پر وہ شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں اس محفل میں. اور پھر روایت میں ہے کہ وہ آسمان دنیا تک اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اس خاص جگہ کو جہاں اللہ والے ذکر کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے، محفل برخاست ہو جاتی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اورجا الی السما، وہ بارگاہ الہی میں چلے جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا باوجود اس کے کہ خالق کائنات جانتا ہے پھر بھی ان سے پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا تم نے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے تیرے ذکر میں مصروف تھے، تیری تسبیح تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یقولون، سارے فرشتے کہتے ہیں لا اے واللہ، یا باری تعالیٰ نہیں دیکھا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ لو رعانی، اگر وہ مجھے وہ دیکھ لیتے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ پھر وہ تیری اور زیادہ پاکی بیان کرتے، شدت اختیار کرتے تیری بزرگی بیان کرنے میں، تیری حمد بیان کرنے میں، تیری توصیف بیان کرنے میں، تیرا ذکر خیر کرنے میں، اور زیادہ وہ شدت اختیار کرتے اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے. اللہ پاک فرماتا ہے اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ ما تسالون، وہ کیا سوال کر رہے تھے، مانگ کیا رہے تھے؟ محفل کے بعد ذکر بھی کے بعد دعا بھی ہوتی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت کو مانگ رہے تھے، جنت کے سائل تھے. اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا؟ یقولون لا، فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ نہیں، جنت کو نہیں دیکھا انہوں نے. فرمایا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اس کی طلب میں اور شدت اختیار کرتے، اور زیادہ گڑ گڑا کر وہ جنت کو طلب کرتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے بچنے کی پناہ مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ تیری جہنم سے بچنے کی پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں بار الہ. فرمایا کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پھر اور زیادہ شدت کے ساتھ جہنم سے پناہ طلب کرتے. خالق کائنات نے فرمایا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ، فاشہدو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے. اچھا بات یہاں تک ختم نہیں، آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. فرشتے پھر کہتے ہیں، جہاں سے میں آپ اس مطلب کی طرف آ رہا ہوں جو موضوع سے مناسبت رکھتا ہے. فرشتے ان میں سے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تو نے سب کو معاف کر دیا. یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ان میں تو ایسا بھی ایک شخص تھا جو ان میں سے نہ تھا، وہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا ان کے قریب سے اور آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا. وہ اس محفل کے اندر باقاعدہ ان کا حصہ نہ تھا، گزر رہا تھا قریب سے، لیکن اس نے دیکھا کہ اہل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ذکر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے محفل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ اس کے اندر شامل ہو گیا. خطاؤن، اور بہت بڑا گناہگار بھی ہے. اللہ نے تو اعلان فرما دیا نا، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا. تو وہ فرشتے یہ سوال ریز کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ان میں تو ایسا بندہ بھی تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا اور وہ اس محفل میں نہیں آیا تھا، گھر سے ارادہ باندھ کر نہیں آیا، گزر رہا تھا. اس نے دیکھا اچانک اس کے ساتھ وہ بیٹھ گیا. اللہ رب العزت نے قربان جائیں اہل اللہ کی محفل کو، ان کی سنگت کو اختیار کرنا کتنا بڑا فائدہ مند ہے، کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے. یہی نہیں
بلکہ وہ قصہ تو آپ نے حدیث کا سنا ہوا ہے کہ جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہوا تھا اور پھر بھی وہ توبہ کی تلاش میں تھا، اور اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر اللہ والے رہتے ہیں، اہل علم رہتے ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کرو، تیری سبیل نکل سکتی ہے۔ وہ جا رہا تھا کہ رستے میں ہی اس کو موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس نیک ارادے کے، وہ ایسی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ جہاں اللہ والے موجود تھے، اس امید کے ساتھ کہ میں اپنی بخشش کا سامان کر لوں۔ ارے اللہ والوں کی طرف اس نیت کے ساتھ جانا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی بخشش مل جائے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس کے لیے وہ فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب فرشتے آ گئے کہ دونوں طرف سے، جہنم والے بھی جنتی بھی، جہنمی کہتے ہیں کہ یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم میں جائے گا۔ نیک جو جنت کے فرشتے تھے وہ کہتے کہ نہیں، یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، بارگاہ الہ کی طرف۔ جب یہ معاملہ پلٹا تو کہا زمین کو ناپ لو، اگر یہ اللہ والوں کے بستی کے قریب ہے تو بخش دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اس سے دور ہے تو پھر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ اس زمین کو سکڑ جانے کا حکم دے دیا جو اللہ کے والوں کی طرف کی، جو بستی کی طرف تھی، جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ تو جن نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہوئے بخشش ہو جاتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ اللہ والے ہیں۔ ارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول تو آپ نے سنا ہوگا، وہ شعروں کے انداز کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ اس کے پاس مٹی تھی اور وہ اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، یہ عنبر ہے یا کیا ہے؟ تو اس مٹی نے جواب دیا کہ میں خوشبو نہیں ہوں، بلکہ میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن میری سنگت جو ہے یہ کچھ دیر پھولوں کے ساتھ ہو گئی تھی، پھولوں کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے ان پھولوں کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی ہے۔ اگر مٹی کو پھولوں کی خوشبو پہنچ سکتی ہے، نیکی کی خوشبو بھی پہنچ سکتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ، اللہ والوں کی۔ اور وہ جو دوستی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے خوشبو بیچنے والا، کہ اگر وہ نہیں دیتا، ایک تو یہ ہے کہ وہ دے دے، آپ کو ساری صورتیں بیان کر دی، اگر وہ نہیں دیتا اور آپ خریدتے بھی نہیں ہیں، اس خوشبو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود آپ کو آ جائے گی، آپ اسے محسوس کر لیں گے۔ ایسے ہی نیک آدمی کی صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک آدمی کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ یہ نوجوان بالخصوص اس کے اوپر غور کریں کہ ان کی سنگت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر اٹھنا بیٹھنا، سنگت، ان کا تعلق، ان کی نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، انجام بھی نیک ہوگا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔